اچھا شہروز، ہمارے ملک کے اندر کرائسس کی اگر کازز کو ایڈریس کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ایک ریسرچ کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی یوتھ کا صرف 25% حصہ ایسا ہے جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے، باقی اس سسٹم سے خود کو دور رکھتا ہے. دو طرح کی ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ہے جو ایکس وائی زی پارٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا نیریٹو ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. وہ کسی نہ کسی طرح دوسری پارٹی کے لیڈرز کو، کارکنان کو جو ہے لیبل کر دیتے ہیں. وہ چاہے وہ کفر کا فتویٰ لگانا ہو، وہ چاہے غداری کا لیبل لگانا ہو، وہ چاہے کسی بیرونی سازش یا ایجنٹ کا ٹیگ لگانا ہو، وہ اس طرح سے معاملہ چلتا ہے. دوسری ایکسٹریم یا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوتھ اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہی نہیں کرتی، وہ اس سے بالکل ہی ہٹ کے ہے، وہ اس سے کنارہ کش ہوئی ہے. تو کس طرح سے بینگ اے سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اپنے یوتھ کو اس سسٹم میں لے آئیں، ایک پازیٹیو پالیٹکس کی طرف لے آئیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. تو آپ اپنی رائے سے نا ہمارے ویورس کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسامہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پر، اور میرے جو انالیسس ہیں، جو میرے ویوز ہیں، ان کو وقت دی. اور اس کے بعد میری آڈینس کا شکریہ کہ وہ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ڈفرینٹ اینگلس پر کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آ جائیں. کوشچن سر آپ نے بہت بہترین پوچھا. ایک تو یہ آؤٹ آف دا باکس کوشچن، اور یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا اس کا آنسر بہت سبجیکٹیو ہے، کیونکہ اس کوشچن میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ڈائمینشن ہے. ہر بندہ اس کا اپنے نظریے اور اپنے ویوز کے انالیسز میں جواب دے. تو میں اپنے مشاہدات اور اپنے انالیسز اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر جو چیزیں میں نے آبزرو کی، صرف انہی کے کانٹیکسٹ میں اس کا جواب دوں. سر مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان میں کرائسس ہیں، جیسا کہ آپ نے ان کی وجہ بتائی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اور فیکٹر ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کے اندر جو پولیٹیکل ان ایفیشنسی ہے، اس کی میجر وجہ جو ہے وہ والدین اور اساتذہ، جس میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، جس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں، اور اسپیشلی یہ جو ہمارا ایشین ریجن ہے انکلوڈنگ شری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان، ان ریجنز میں پالیٹکس کو اور ریلیجین کو ڈسکس کرنا بڑی ہی کچھ سو کالڈ ٹیبو تھنگ سمجھی جاتی ہے کہ اساتذہ اور والدین بچوں کے ساتھ مذہب کو اور پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کریں گے. بچوں کو گھر سے یہ سمجھا کر بھیجا جاتا ہے کہ بیٹا اسکول میں مذہب پر بحث مت کرنا. بچوں کو گھر سے یہ سمجھا کر بھیجا جاتا ہے کہ بچوں کلاس میں پولیٹکس پر بحث مت کرنا. اساتذہ اس نیت سے آتے ہیں کہ اگر میں نے اسلام کی بات کی تو مجھے اکیڈمی نکال دے گی، کیونکہ ہر اکیڈمی کی کوئی نہ کوئی ریلیجیس افیلیشن ہوگی. میں نے پالیٹکس پر بات کی تو مجھے اکیڈمی نکال دے گی، مجھے اسکول نکال دے گا، مجھے سسپینڈ کر دیں گے، مجھ پر انکوائری بیٹھ جائے گی. کیونکہ ہر ادارے کے جو مینجمنٹ ہے، آنرز ہیں، جو ریزنیبل لوگ ہیں، ان کی افیلیشن کسی نہ کسی پولیٹیکل یا ریلیجیس گروپ کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈبیٹ میں انگیج کریں. آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو، آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنے چھوٹے کزن کو بتائیں کہ بیٹا میں ایکس وائی زی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کے پیچھے یہ بیسس ہیں، یہ فیکٹرز ہیں. میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں تو اس وجہ سے تعلق نہیں رکھتا کہ میرے دادا اسلام پر تھے، میرے پردادا اسلام پر تھے، میرے باپ نماز پڑھتا ہے، میری ماں قرآن پڑھتی ہے. نہیں، میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ بیٹا میں اسلام پر بائی چانس نہیں ہوں، میں اسلام پر بائی چوائس ہوں. میں اسلام پر بائی چانس نہیں ہوں، میں اسلام پر بائی چوائس ہوں. میں نے اسلام کو فور گرانٹیڈ نہیں لیا، میں نے اسلام کو آپٹ کیا. اسی طرح میرے جتنے ریلیجیس ویوز ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے سیم تھنگز ود دی پولیٹیکل ویوز ایز ویل، کہ اگر میں پاکستان میں کسی، پھر دوبارہ بولوں گا، یوتھ کی نمائندہ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا اس کا حمایتی یا سپورٹر ہوں، تو اس کے پیچھے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے. آپ جو انتشار کی، پولیٹیکل انتشار کی یا نوجوانوں میں انتشار کی بات کر رہے ہیں، اس کی بیسز یہ ہیں کہ ہمارے نوجوان جس پارٹی کو، جس مسلک کو، جس فرقے کو، جس سیکٹ کو، جس کلاس کو یا جس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو فور گرانٹیڈ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بائی چانس ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
میرے ابا کے چاچو کے پھوپھا کے بیٹے XYZ پارٹی کے ٹکٹ سے XYZ علاقے کے چیئرمین یا یونین کونسل ممبر ہیں تو میں اس پارٹی کو اس لیے سپورٹ کروں. اس کے علاوہ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں یا ایشین سیکٹر جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بیس نہیں اس کو سپورٹ کرنے. اگر ہم صرف اپنے جو ہمارے طالب علم ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر اس فیکٹر کو انڈلج کرتے ہیں کہ یار اگر میں کسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے یہ 4 فیکٹرز ہیں, اگر میں کسی چیز کو ڈینائی کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے 4 فیکٹرز ہیں, تو ہم یوتھ کے اندر جو انتشار کا ایلیمنٹ ہے, جو سوشل وائلنس کا ایلیمنٹ ہے, اس کو کسی نہ کسی حد تک بہت کم کر دیں گے. لیکن ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم اور مشکل نظر آ رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پھر میں یہاں پر دوبارہ کوٹ کروں گا, ایکسیپٹیبلٹی. ہم دوسروں کی ویوز ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم لیبل کرنے کے چکروں میں ایز یو سیڈ غدار, کافر, دین کا ٹھیکیدار, یہودی ایجنٹ, اسرائیلی ایجنٹ, ایکسیپٹیبلٹی کا پرابلم. تو میں سب اساتذہ کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جہاں پر بیٹھیں, جہاں پر خود کو ریپرزینٹ کریں, جہاں پر بحث کریں, وہاں ہم دین کی اور پولیٹکس کی بات ضرور کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں اور اس پوائنٹ آف ویو کے پیچھے کچھ ایویڈنس, کچھ فیکٹرز, کچھ بیسز بتائیں تاکہ ہمارا جو سٹانس ہے اس کو تقویت ملے اور ہم کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں. یا تو اپنی بات منوالیں یا اپنی بات مانیں. تو بہت ہی زبردست اور ایک بیلنسڈ قسم کا آنسر شاید اس نے دیا ہے, اور وہ تمام باتیں شیئر کی ہیں جس کو اگر آپ اپنی لائف میں آپٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پولیٹیکل اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں بہتری آئے گی اور معاشرہ جو ہے وہ ایک اعتدال کی طرف جائے گا. ہوپ سو آپ کو آنسر سمجھ میں آیا ہوگا. ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. جزاک اللہ.